بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک شب قدر کی حقیقت، علامات اور اعمال کے متعلق ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں موجود یہ سب سے فضیلت والی رات ہے جسے شب قدر یا لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس رات کے فیض و برکات کثرت سے حدیثوں میں آئے ہیں کہ شب قدر کا مطلب اور معنی کیا ہے، شب قدر کی عبادت کی اہمیت کیا ہے، اس رات کس طرح عبادت کرنی چاہیے اور اس رات کون لوگ بد نصیب ہیں۔ یہ تمام معلومات ہم آپ تک حدیث کی روشنی میں پہنچائیں گے، جس کو سن کر آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوگا۔ چلے آئیں وقت کو ضائع کیے بغیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ شب قدر کی حقیقت، علامات اور اعمال۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ یہ عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی، اعتکاف جیسی عظیم عبادات کے ساتھ ساتھ اسی عشرہ کی کسی طاق راتوں میں سے ایک طاق رات شب قدر یا لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ شب قدر یا لیلۃ القدر بڑی بابرکت اور فضیلت و اہمیت والی رات ہے۔ اس رات کے فیض و برکات کثرت سے حدیثوں میں آئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورت نازل فرمائی اور اس سورت میں القدر ہے۔ شب قدر کا مطلب ہے کہ وہ رات جس کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قدر و منزلت ہو۔ قدر کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ قدر کا ایک معنی عظمت اور شرف کا ہے، جبکہ اس رات کو لیلۃ القدر یا شب قدر کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت اور شرف ہے۔ ابو بکر اور آق نے فرمایا کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بے عملی کے سبب کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اس رات میں توبہ، استغفار اور عبادات کے ذریعے وہ صاحب قدر اور شرف بن جاتا ہے۔ شب قدر کی عبادت کی اہمیت۔ اللہ سبحانہ و تعالی شب قدر کی عبادت کے بارے میں قرآن کریم میں فرماتے ہیں، شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 83 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے، اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ لیلۃ القدر میں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ میں آتے ہیں اور جس کسی کو عبادت الہی میں مشغول دیکھتے ہیں، جس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ میں کسی دن کو کسی دن پر اور کسی رات کو کسی رات پر افضل نہیں جانتا بجز شب قدر کے، کیونکہ عبادت کے اعتبار سے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر کی عبادت۔ ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں شب قدر کی تلاش میں عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ شب قدر کی تلاش کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریم، ذکر و اذکار، نفل نمازیں اور دوسرے اعمال کرنے چاہیے۔ ان راتوں میں عبادات کے حوالے سے چند احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ شب قدر میں کوئی عمل، صدقہ، نماز اور زکوٰۃ 1000 مہینوں کے اعمال سے افضل و بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شب قدر میں دعا مانگنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک شب قدر میں دعا نماز سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نماز جس میں دعا نہ یا کم ہو، اس سے بہتر ہے کہ آدمی دعا میں مشغول رہے۔ ہاں، اگر اس طرح نماز پڑھ رہا ہو کہ اس میں دعا بھی خوب کرے، آیت رحمت پر اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرے، آیت عذاب پر اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہے، تو پھر یہ نماز بہتر ہے۔ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز پڑھے، تلاوت کرے اور دعا بھی کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شب قدر میں ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کیا تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں قیام کا لفظ آیا ہے۔ اس قیام کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں تہجد کی نماز ادا کی جائے، دوسری نفلی عبادت بھی کی جائے اور دعا بھی کی جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا کرنے کا سکھایا۔
رمضان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رات میں تہجد کی نماز ادا کرتے، ترتیل کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے، جب کسی آیت رحمت کی تلاوت کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کرتے، اور جب کسی آیت عذاب کی تلاوت کرتے تو اس سے اللہ کی پناہ چاہتے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادات میں نماز، قرات اور دعا شامل کرتے۔ یہی صحیح طریقہ ہے۔ وہ لوگ بدقسمت ہیں۔ رمضان کا پورا مہینہ مسلمانوں کے لیے موسم بہار ہے، جتنا فائدہ اٹھانا چاہے اٹھا سکتا ہے۔ خاص طور پر آخری عشرہ بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے، اس میں خوب عبادت کرنی چاہیے۔ آخری عشرے میں بھی طاق راتیں انوار و برکات سے پر راتیں ہوتی ہیں، ان کا ایک منٹ بھی ضائع کرنا بد نصیبی اور بدقسمتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی خیر محروم رہا وہ تحقیق 1000 طرح کے خیر سے محروم رہا۔ لہٰذا ہمیں ان راتوں میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان راتوں میں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو جلد سے جلد آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ شکریہ۔